جو بغاوت کی ہے وہ ببانگے دہل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات، جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو بہنوں کو بٹھا کر کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے، رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کے مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں، لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے، آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے، ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے، اپنی کہیں بھی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے، اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے، یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے، جس میں میری ذات، میری انا کو ٹھیس پہنچے، جس پر مجھے لوگ تانے دیں،
جس پر مجھے لوگ باتیں کریں، ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں، اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے، نہ ہماری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے، چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، تمیز سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے۔ ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں، اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے۔ تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی، لیکن اگر آج لوگوں کے لیے اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے۔ میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی، اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا، انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کراچی کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے نہیں، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے، پال سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں، آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے، آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے۔ یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس کی آپ یاری کیجئے، دلوں کو بڑا کیجئے۔ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں، NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں، PFC ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے۔ 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا، سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا۔ تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے، لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں، تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے، معافی دی جائے، ان کو معاف کیا جائے۔ آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو بازیاب ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں، بڑے بڑے نام، بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے، ان کا حصہ ہے اس امن میں۔ آج بھی جو لوگ، جن کی مائیں، جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے،
उन लापता साथियों को बाजियाब किया जाए, जिन लोगों पर झूठे मुकदमात हैं जेलों के अंदर उनको एक दफा माफ किया जाए। कराची की माओं के दिलों में से ये जो चुभा हुआ कांटा है उसको हमेशा के लिए निकाल फेंका जाए, इसको निकाला जाए। और हम ये इरादा करते हैं यहां बैठकर, मैं अपनी तरफ से अपने लोगों की जिम्मेदारी के साथ जो आज आए हैं, हम यहां पर अब कोई तफरीक नहीं करना चाहते। आप शायद सवाल करेंगे, इसके बाद मैं आपको पहले दे दूं, आपको जवाब दे दूं। बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें एक सवाल लाजमी होगा कि आप किसके अंडर में काम करेंगे? तो हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। आपका सवाल एक तो कम हो गया, तो बहुत सारा टाइम इस पर ज़ाया करने के बजाय ये वाली चीज मैं आपको पहले बता दूं तो बहुत सारी, तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि इस शहर की अब इसकी दाद रसी की जाए। हमने अपना रोल प्ले कर दिया, वो जो कोई सोच नहीं कर सकता था, हमने आज अपनी जात से बाहर निकल के वो सब कुछ करके दिखाया है, वो सब कुछ हमने करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला इसके असरात कराची और पूरे तमाम सिंध और सिंध के तमाम अजला और तमाम पाकिस्तान के रहने वालों पे इसके असरात होंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये शहर, जैसे कि मैंने कहा मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन ये शहर सिर्फ मुहाजिरों का नहीं है। यहां पर लाखों की तादाद में पख्तून बसते हैं, सिंधी बसते हैं, बलूच बसते हैं, पंजाबी बसते हैं, हजारेबाल बसते हैं। अगर ये शहर, अगर मुहाजिरों की सबसे बड़ी तादाद है, अगर मुहाजिरों के साथ बुरा होगा तो इस शहर के रहने वाले पख्तूनों के साथ भी बुरा होगा, पंजाबी बलूचों सिंधियों के साथ भी बुरा होगा। आज जो लोग हमें अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहां पर लसानी फसादात कराते थे, इंगेज कराते थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि इस पंडाल में भी और हमेशा इंशाअल्लाह ताला हमारे देखेंगे कि अगर लियाकताबाद का मुहाजिर है, औरंगी का मुहाजिर है, कोरंगी का मुहाजिर है, मलीर का मुहाजिर है, फेडरल वेरिया, अजीजाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची का मुहाजिर है, तो इस पंडाल में सोहराब कोट का पख्तून भी हमारे साथ अब शाना बचाना है। इस पंडाल में बुलियारी का बलोच भी हमारे साथ शाना बचाना है। इस पंडाल में मलीर का सिंधी भी हमारे साथ शाना बचाना है। सारी जुबानें बोलने वाले आज हमारे साथ एक जुबान, एक जान है और एक मिशन के तहत एक झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। शहर की बका के लिए, लोगों की बका के लिए, अपनी जात से निकलकर इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए मैं समझता हूं कि आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है। इससे पाकिस्तान की तरक्की का आगाज होगा। कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और जिन लोगों ने भी इसके अंदर कोशिशें की अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया।